بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ، جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی فلسفے کی ابتدائی کتاب، اور 7ویں مرحلے پر ہم مباحثہ کر رہے ہیں، اور آج اس کی تیسری فصل جس کا عنوان ہے کہ جب بھی علت موجود ہوگی تو معلول بھی موجود ہوگا، اور جب معلول موجود ہوگا تو اس کی علت بھی وہاں پر لازمی ہوگی۔ یہ ان کے درمیان ایک تلازم پایا جاتا ہے، علت اور معلول کے درمیان۔ پہلی جہت کیا ہوگی کہ جب بھی علت پائی جائے گی کہیں پہ بھی تو معلول پایا جائے گا، اور اگر کہیں پہ معلول پایا جاتا ہے تو یقیناً اس کی علت بھی ساتھ موجود ہوگی۔ یہ دو جہتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر علت موجود ہو اور معلول موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر معلول موجود ہے تو پھر علت موجود نہ ہو، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جب ہم علت کہتے ہیں تو علت سے مراد جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، علت تامہ، تام علت موجود ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور شرائط کا ہونا بھی ضرورت ہے۔ اگر علت تامہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے تو پھر معلول موجود ہوگا۔ مثال جیسے آپ مادی عالم میں دیکھتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن آپ گلاس میں ڈالیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ واٹر نہ بنے، اور جب بھی معلول واٹر پایا جائے گا تو یقیناً اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہوں گے۔ یہ ہے ان دونوں کے درمیان تلازم۔ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا جو متکلمین نے اٹھایا؟ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم یہ علت اور معلول کا لازمہ جو ہے ان کے درمیان کہ ایک موجود ہو تو دوسرا بھی موجود ہوگا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو واجب الوجود ہستی ہے وہ کیا لازم آتا ہے؟ اس سے وہ مجبور لازم آتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں غیر مختار، جبکہ اللہ تعالیٰ مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، آزاد ہے، جو اپنی مرضی سے چاہے اسے خلق کرے، جسے نہیں چاہے وہ نہ خلق کرے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، یہ تفصیلی ہے، البتہ یہاں پر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہوگا، تو خود احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فعل سر انجام دیتا ہے، اللہ کا جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے کچھ اجزاء ہیں، شرائط ہیں، معدات ہیں، ان کے اجزاء میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے۔ جیسے ہم نے حدیث میں تو کافی ہے، مشیت ہے، اس سے پہلے اللہ کا علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، قضاء ہے، قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط جب پوری ہوں گی تو پھر وہ فعل موجود ہوتا ہے، تو وہ اللہ اس ارادہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ جب ارادہ شامل ہو گیا تو پھر مجبور اور غیر مختار کا موضوع ہی نہ رہا۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اس کے لیے مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ، یہ ہے چابی، اس سے آپ نے کیا کھولنا ہے؟ تالا۔ جب بھی چابی موجود ہوگی تو تالا کھلے گا، تالا تو چابی سے ہی کھلتا ہے۔ ایک جو اس کی شرط ہے وہ ہے حرکت ید، ہاتھ کا حرکت کرنا۔ چابی کو تالے میں ڈال کے حرکت نہ دے ہاتھ تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ حرکت ید ایک شرط ہے، مگر نہ علت تالے کے لیے تو چابی چاہیے، تو وہ ایک شرط ہوتی ہے۔ جب شرائط پوری ہوں گی، جیسا کہ ہم نے آپ سے مثال ایک عرض کی تھی کہ بیج یا بیج سے درخت بننا ہے، معلول ہے اس کا، تو وہ شرائط ہیں کہ اگر آپ اسے زمین میں بوئیں، آپ کہیں کہ وہ اگ جائے گا، نہ زمین زرخیز ہو، نہ سورج کی روشنی پڑتی ہو، نہ پانی اسے دیں، تو شرائط بھی ساتھ شامل حال ہوں جو علت ناقصہ تصور کی جاتی ہیں، معدات انہیں کہا جاتا ہے، شرط العلہ ہم نے کہا تھا اس کو۔ جب یہ بھی موجود ہوں گی تو پھر معلول موجود ہوگا۔ یہ تو ایک جہت ہوگی کہ جو علت ہے وہ فیضان کرتا ہے ہمیشہ، علت کی طرف سے معلول کے لیے ایک فیضان ہوتا ہے۔ یہ آگے مزید اس کی بہت ساری بحثیں آئیں گے۔ علت افاضہ کرتا ہے، معلول کو وجود دیتا ہے، تو یہ ہو گیا ایک جہت۔ اب آگے جو ہے یہ تو ہو گیا ایک کلی بات کہ جب بھی علت موجود ہوگی تو معلول موجود ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ کن کی بحث بھی آ گیا۔ کن کہنا یہ نہیں ہے کہ چیز ہوتی ہے، کوئی اس کو کہتا ہے۔ کن اللہ تعالیٰ کا خود کن فعل ہے۔ جیسا کہ میں دہریے کی ایک بات سنا تھا، وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، کن ایک لفظ ہے، وہ کس زبان میں ہے؟ کن سمجھانے کے لیے ہے۔ ظاہر ہے انسان آپس میں کلام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی تو الفاظ کہیں گے کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کہتا ہے ہو جائے تو ہو جائے، یعنی اللہ اس فعل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال اب آ گیا یہ عالم مادی میں یا اس زمانے میں. تو زمانے میں جو بھی علت اور معلول کا تصور ہے، وہ اگر علت اس زمانے میں، مثال کے طور پر آج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں علت موجود ہے تو معلول موجود ہوگا. یہ ہمارا ایک کلی بات ہے. اگر اس زمانے میں معلول موجود ہے تو پھر علت بھی لازماً موجود ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں معلول ہے اور اس کی جو علت ہے وہ کسی پچھلے زمانے میں ہو. علت اور معلول میں سنخیت ہے. یہ اگلا ایک جو فصل آئے گی کہ علت اور معلول لازم ہے، علت کے ساتھ معلول ہوتا ہے. آگے ابھی ہم بتائیں گے کہ علت معلول کے درمیان آپس میں کیا ایک خاص نسبت ہوتی ہے، اس خاص نسبت کس طرح ہوتی ہے وہ ہم کریں گے. لیکن ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر علت اس زمانے میں ہے تو معلول بھی اس زمانے میں ہوگا، وہ اگلے زمانے میں نہیں ہو سکتا. اگر معلول اس زمانے میں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ علت پچھلے زمانے میں ہو. جس زمانے میں علت ہوگی اسی زمانے میں معلول موجود ہوگا. یہ ہوگی دوسری جہت. اب تیسری آخری جہت ہے علت اور معلول کے درمیان. ہم نے یہ پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، علت ایک غنی اپنی ذات میں، جو معلول ہے وہ ایک فقیر ہستی ہے، محتاج ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر جو بھی ممکن ماہیت ہے وہ وجود اور عدم کی طرف اس کی نسبت برابر ہے. یہ غنی ہے وجود، یہ ممکن فقیر ہے. اس میں احتیاج پائی جاتی ہے کہ یہاں سے اس کو وجود ملے گا تو پھر یہ موجود ہوگا. تو یہ اس معلول میں کیا پائی جاتی ہے؟ محتاج ہے، احتیاج پائی جاتی ہے. کس چیز کی احتیاج پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ محتاج ہے علت کا. علت ہوگی تو معلول ہوگا. جیسے حرارت ہم کہتے ہیں، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی. مثلا دن روشن ہونا ہے تو سورج ہوگا تو دن روشن ہوگا. یہ جو معلول ہوتا ہے یہ ہمیشہ علت کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ جو احتیاج ہے، اب ہم نے سوال یہ ہے کہ یہ جو احتیاج ہے اس معلول میں جو پائی جاتی ہے، کیا اس کی ماہیت میں پائی جاتی ہے یا اس کے وجود میں پائی جاتی ہے؟ کیسے؟ مثال کے طور پر یہ ایک معلول ہے، یعنی معلول کا یہ وجود ہے. اس معلول کے وجود کے لیے یہ جو احتیاج ہے، کیا اس کے وجود میں احتیاج ہے؟ ایک بات. یا وہ جو احتیاج ہے عرض ہے. مثلا جیسے سورج ہوتا ہے، اس کی روشنی اس کا عرض ہے، آگ اس کی حرارت اس کا عرض ہے. کیا یہ عرض احتیاج ایک عرض ہے؟ یا یہ جو احتیاج پائی جاتی ہے اس معلول میں، اس معلول کے وجود میں احتیاج پائی جاتی ہے یا اس کا ایک عرض ہے یہ احتیاج؟ اگر ہم اس کو فرض کریں کہ یہ جو معلول میں احتیاج اور حاجت اور فقیری پائی جاتی ہے کہ یہ موجود ہو، علت سے اپنے وجود کو لے اور موجود ہو جائے، تو یہ جو احتیاج پائی جا رہی ہے اگر یہ عرض ہو، اس کی ذات نہ ہو معلول کا، تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ یہ تو احتیاج عرض ہے خود، تو یہ تو خود اس میں احتیاج ہی نہ ہوئی. اس میں تو احتیاج ہی نہ ہوئی. جب اس میں احتیاج ہی نہیں پائی جاتی تو احتیاج کس شے میں نہیں پائی جاتی؟ احتیاج تو واجب الوجود میں نہیں پائی جاتی. تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ یہ جو معلول ہے یہ تو واجب الوجود ہو گیا. اگر ہم عرض کریں کہ فرض کر لیں دوسری بات کہ معلول کا جو وجود ہے وہ واجب نہیں ہوتا، پھر بھی ممکن ہی رہتا ہے. یہ ممکن ہی رہتا ہے، ہم اس کو ممکن، تو اس سے کثیر واجب لازم آئیں گے. کیسے کثیر واجب؟ کیونکہ ہر جو معلول ہے اس کے وجود میں حاجت ہی نہیں پائی جا رہی. جس میں حاجت نہ پائی جائے وہ تو واجب الوجود ہوتا ہے، تو کثیر واجب الوجود لازم آتے ہیں. پس یہاں سے یہ ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو معلول ہے اس کے وجود میں احتیاج پائی جاتی ہے، کسی عرض کی حیثیت سے نہیں، بلکہ معلول کے اس وجود میں خود احتیاج پائی جاتی ہے.
یہ خود معلول کا وجود ہی فقیر اور محتاج ہے. یہ دو، پہلی بات علت کا جب بھی وجود ہوگا تو معلول وجود پائے گا. تو یہ جو علت اور معلول، یہاں سے یہ ہو گیا ایسے کہ معلول کے وجود میں ایک احتیاج پائی جا رہی ہے کس کی طرف؟ علت کی طرف، کہ علت کی طرف سے اس کو وجود ملے. تو یہ خود معلول کا وجود یہ وجود رابط کی طرح ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا معنی حرفی. اگر آپ کو یاد ہو پرانے دروس میں کہ جب بھی جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ زید قائم میں زید اور یہ جو قائم ہے یہ اسم ہے، معنی اسمی رکھتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت قائم کر رہا ہے وہ معنی حرفی ہے. تو یہ اس معنی حرفی، اور معنی حرفی محتاج ہوتا ہے ان دو کا، یہ دونوں ہوں گے تو ان دونوں میں یہ رابطہ قائم کرتا ہے، اس لیے اس کو وجود رابط بھی کہتے ہیں معنی حرفی. تو خود معلول کا وجود کیا ہے؟ وجود رابط کی طرح ہے، معنی حرفی کی طرح ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ارتباط، علت اور معلول کے درمیان رابطہ. پس معلول کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورج اور اس کی یہ جو روشنی ہے، جیسے آگ ہے تو اس سے حرارت ظاہر ہوتی ہے، تو ان کی اس کو رابط بھی کہتے ہیں، وجود رابط، یا اس کو معنی حرفی کہتے ہیں. تو یہ آج کا درس ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اگلے موضوع پر مباحثہ کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.